چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آج کل بعض مولوی اس طرح کے کلپ سوشل میڈیا کے اندر ڈال کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جو بھینس ہے نا اور بھینسا ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. یہ اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنی طرف سے نکالی ہوئی قیاس کیا ہوا ہے اور اس پر کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل سنت کے علماء کے پاس دلیل نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کے اپنے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. چنانچہ اس اعتبار سے پہلے تو یہ اصول یاد رکھیں کہ گائے کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، بیل کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، بکرے کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، بکری کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اونٹ کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اونٹنی کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، دمبے دمبی مینڈے مینڈی کی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ خالص عربی زبان کا مسئلہ ہے. کیونکہ عربی کے اندر تو بکرا نہیں ہے نا، عربی کے اندر تو اونٹ نہیں ہے، عربی کے اندر تو ان کے لیے عربی کے لفظ ہے نا، تو لہٰذا ان چیزوں کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مدار اور بنیاد عربی زبان ہے. چاہے وہ قرآن پڑھ کر آپ دلیل پکڑیں، حدیث پڑھ کے آپ دلیل پکڑیں، لغت کی کتابوں سے دلیل لیں، کہیں سے بھی آپ دلیل لیتے ہیں، بنیاد تو عربی زبان ہے نا. تو لہذا عربی زبان ہی اس کی بنیاد ہے. اب اس اعتبار سے رب العالمین جل وعلا نے پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 34 کے اندر جو فرمایا، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یہاں جو اصل لفظ ہے بہیمۃ الانعام، رب العالمین جل وعلا فرما رہے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی. کیا؟ کہ وہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر. بہیمۃ الانعام، بے زبان چوپائے جو بندہ پالتا ہے اپنے گھر میں رکھتا ہے. سورہ حج کے اندر اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ قربانی ان کی ہوگی جو بہیمۃ الانعام میں شامل ہیں. یہ بنیادی اور اصولی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بہیمۃ الانعام کا لفظ ہے. اب آگے رب العالمین جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہی سورہ انعام کی آیت نمبر 42 سے لے کر 44 میں جو تفصیل بیان کرتا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِ بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. تو رب العالمین جل وعلا فرما رہا ہے کہ مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، کچھ زمین پر بچھے ہوئے ہیں، یعنی وہ ایسے فلیٹ ہیں زمین کے اوپر، جب چلتے ہیں تو پھیلے ہوئے ہیں. فرمایا کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے کہے پر مت چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فرمایا کھلا دشمن ہے. 8 نر اور مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا ایک جوڑا بکری کا، یعنی بھیڑ اور اس کا مؤنث، بکرا اور بکری، یہ دونوں. فرمایا تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں، دونوں مادے، یا وہ جسے دونوں مادے پیٹ میں لیے ہیں؟ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اب اس کے بعد اللہ نے جو لفظ فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. وہی بہیمۃ الانعام کی تشریح ہے، تفسیر ہے. وہاں تو فرمایا بہیمۃ الانعام کو کیا کرو؟ اس کی قربانی کرو، اور اللہ کے نام پر قربانی کرو. اب یہاں پر یہ بھی پتا چل گیا کہ جو بعض جاہل قسم کے مولوی کہتے ہیں کہ جانور پر غوث پاک کا نام لے لیا تو حرام ہو جائے گا، تو پھر قربانی کے جانور پر بھی تو ہم اپنا نام لیتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے بھائی یہ کس کا ہے، ہم کہتے ہیں میرا ہے، تو وہ حرام کیوں نہیں ہوتا؟ ادھر کوئی پوچھتا ہے کس کی ہے، بولتا ہے غوث پاک کی ہے، تو کہتے ہیں حرام. اور یہاں جب مولوی صاحب سے پوچھو کس کی ہے، تو وہی مولوی کہتا ہے میری ہے بھائی، ہاتھ نہیں لگانا، میری یہ چھیڑنا نہیں، مستی مت کرنا، میری ہے یہ گائے، یہ بیل میرا ہے. تو میں نے کہا تمہارا نام آنے سے حرام کیوں نہیں ہو رہا؟ تم کون سی جو ہے نا کھیت کی مولی ہو؟ جب اللہ کے ایک نیک بزرگ اور بندے کا نام لینے سے حرام ہو رہا ہے تو تمہارا نام لینے سے حرام کیوں نہیں ہو رہا؟ بولا نہیں، مطلب یہ ہے کہ بھائی میری طرف سے ہے، قربانی تو اللہ کی ہے. تو ہم نے کہا وہاں بھی مطلب یہی ہے کہ جانور تو اللہ کے نام پر ذبح ہوگا،
جو اللہ ثواب عطا کرے گا وہ ہم حضور غوث پاک کو ایصال کریں گے. وہ قربانی بتا رہی ہے کہ جو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ذبح کے وقت جب اللہ کا نام لوگے تو جانور حلال ہوگا. یہ مقصد نہیں ہے اس سے کہ جانور پر لاتے ہوئے خریدتے ہوئے کسی بھی وقت کسی کا نام لے لیا تو وہ حرام ہو جائے گا. یوں تو دنیا کی ہر چیز اللہ کی ہے، تو پھر میں کہتا ہوں میری گاڑی ہے، پھر گاڑی کا استعمال بھی حرام ہو جائے گا. میرا موبائل ہے، اس کا استعمال بھی حرام ہو جائے گا. تو ایسے جاہل مولویوں کے فتوے کو لیں گے تو ہم خود بھی حرام ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، تو سامنے سے وہ مولوی کہے وہ تم نے شرک کر دیا، یہ تو اللہ کا بندہ ہے، تم کیا اللہ کے مقابلے میں آگے ہو؟ وہ بولے گا بھائی اللہ کا ہی بندہ ہے، لیکن اللہ نے مجھے یہ بیٹا عطا کی ہے، اس کی نسبت میرے رب نے مجھ سے ملائی ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا میرا ہے، ورنہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. تو لہذا یہ ایک ایکسٹرا علمی بات تھی جو ہے نقطے کے طور پہ بتانا ضروری تھا. اب ابل اور بقر، ابل کہتے ہیں اونٹ کو اور بقر کہتے ہیں گائے کو. اب جب اس اعتبار سے ہم تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو تفاسیر کے اندر بھی یہ ملتا ہے. تفسیر ابن ابی حاتم صدیوں پرانے بزرگ، اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ کی تفسیر در منصور، ان کو جب اٹھاتے ہیں تو آپ پوری سند کے ساتھ یہ لاتے ہیں کہ حدثنا ابی حدثنا عبد الرحمن بن صالح العتقی حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرواسی عن حسن بن صالح عن لیث بن ابی سلیم قال الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ. اصل میں اونٹوں میں ایک قسم ہے بختی اونٹوں کی، یہ عام اونٹوں سے تھوڑے سے جدا ہوتے ہیں حیت کے اندر، بناوٹ کے اندر، بختی اونٹ. اسی طرح جو گائے ہے اسی میں ایک قسم ہے بھینس، جو عام نارمل گائے سے تھوڑی ہٹ کے بظاہر لگتی ہے. تو اب علماء نے فرمایا کہ کوئی ابل اور بقر کے لفظ سے جو قرآن میں آیا، یہ مت سمجھ لے کہ اس میں عام والے اونٹ تو آئیں گے جو ایک الگ سے اونٹ ہے، الگ سے اونٹ کی قسم ہے، وہ نہیں آئے گی. یا عام گائے اور بیل تو آئے گا جو الگ سے ایک گائے کی قسم ہے، بھینس اور بھینسا، وہ نہیں آئے گی. صراحت کی سند کے ساتھ فرمایا اس بقر کے اندر اور اس ابل کے اندر کون کون آئے گا؟ بختی اونٹ بھی آئے گا اور بھینس بھی آئے گا. اس کی صراحت کر دی صدیوں پرانی کتب کے اندر. اسی طرح جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو احادیث کے اندر بھی یہ الفاظ صراحت کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں. تو اس اعتبار سے جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی یہ ملتا ہے. چنانچہ ابو داؤد شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ نے پہلے تو یہ تفصیل کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا البقرۃ عن سبعۃ والجذور عن سبعۃ، گائے بھی 7 کی طرف سے ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے کافی ہوگا. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک گائے ایک ہی بندہ کرے، اس میں 7 افراد تک میکسیمم شامل ہو سکتے ہیں. اچھا بعض لوگ یہاں پوچھتے ہیں 2 بندے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، 3 کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں منیمم یعنی کم سے کم ایک بندہ اونٹ اور گائے کو کر سکتا ہے، اور میکسیمم یعنی اس کی جو آخری حد ہے وہ ہے 7 بندے. اس کا مطلب یہ کہ 6 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ 2 بندے کر رہے ہیں اور مطلب 1.5 لاکھ کا جانور آیا، ایک بندے نے 1,40,000 دے دیے، ایک بندے نے 10,000 دے دیے، تو 10,000 والے کا تو 15واں حصہ بن رہا ہے اور وہ کہتا ہے گوشت بھی تجھے اتنا ہی ملے گا، تو اب قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ تو 10,000 دے دے باقی تیرے میں ملا رہا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، اب ہو جائے گی. کیونکہ 7واں حصہ ضروری ہے، رقم ضروری نہیں ہے، بلکہ 10,000 کیا وہ کہے تو کچھ بھی نہیں دے، میں جو جانور لایا ہوں اس میں اپنا بھی حصہ ملا رہا ہوں، تیرا بھی ملا رہا ہوں، آدھا تیرا آدھا میرا، تو بھی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی تو نے 10,000 دیے ہیں، تیرا حصہ 10,000 کے برابر ہے، اتنا ہی تجھے گوشت ملے گا، حصہ بھی تیرا اتنا ہی ہے، اور 10,000 کی جو رقم ہے اس جانور میں 7ویں حصے سے کم بن رہی ہے، تو اب قربانی نہیں ہوگی. یہ اس کا مطلب ہے 7ویں حصے سے کم کا، جو فقہاء نے کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ اس روایت سے مستفاد ہے اور ثابت ہے. چنانچہ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر جو لفظ ہیں اور قرآن کے اندر جو لفظ ہے بقر کے لفظ ہیں. اب اس کی بنیاد جو ہے ظاہر سی بات ہے، میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ لغت ہے اس کی بنیاد، عربی لغت. اہل عرب کیا جاموس جس کو بھینس کہتے ہیں،
اور اس کی جمع جوامیس، بہت ساری بھینسیں ہیں یا بہت سارے بھینسیں، کیا اس کو گائے کے اندر شمار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اب قرآن تو اہل عرب کی زبان پہ نازل ہوا ہے نا، تو اگر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ جاموس بھی گائے ہے اور یہ گائے کی ایک قسم ہے، تو پھر اللہ نے جب گائے فرما دیا تو اس میں جاموس بھی آ گیا، اور اس کی صراحت لغت کی کتب کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ امام ابو منصور محمد بن احمد بن ازہری، آپ کا انتقال ہوا 370 سنہ ہجری میں، آپ نے اپنی کتاب الظاہر فی غریب الفاظ الشافعی کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 110 میں لکھا کہ وَأَجْنَاسُ الْبَقَرِ مِنْهَا الْجَوَامِيسُ وَوَاحِدُهَا جَامُوسٌ، فرماتے گائے کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم ہے جوامیس، اور اس لفظ جوامیس کا واحد ہے جاموس، یعنی بھینس۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، بقر جب کہیں گے تو اس میں جاموس بھی آ جائے گا۔ 370 ہجری کے بزرگ ہیں، آج 1445 سے 46 آنے والا ہے، تو آپ دیکھیں کتنے پرانے بزرگ ہیں، یہ 1100 سال کے قریب زمانہ ہو گیا ان کو، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھینس ہے یہ بھی گائے کی قسم ہے، گائے سے الگ نہیں ہے، گائے کی قسم ہے۔ آگے آپ چلیں تو امام اللغت علامہ ابن منظور افریقی، آپ 711 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اپنی کتاب لسان العرب جو لغت پر آپ نے لکھی، عربی لغت پر کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے، یہ تو عربی لغت والے بتائیں گے نا، تو اب آپ نے لکھا اس میں کہ الجاموس نوع من البقری، جو بھینس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، یہ بھی کتاب بتا رہی ہے۔ جتنی لغت کی کتابیں آپ اٹھائیں، علامہ سید مرتضی حسن زبیدی 1205 میں انتقال ہوا، آپ کی مشہور کتاب لغت کی تاج العروس، اس میں لکھا ہوا ہے الجاموس نوع من البقری۔ اسی طرح لغت کی معتبر کتاب المعجم الوسیط، اس کے اندر موجود ہے الجاموس حیوان اہلی من جنس البقری، فرماتے ہیں کہ جاموس یعنی جو بھینس ہے یہ پالتو جانور ہے اور یہ گائے کی ایک قسم ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ گائے کی قربانی ہو جائے گی، اور اہل لغت آج سے 1100 سال پہلے اور اس سے پیچھے بھی یہ بیان کر چکے ہیں کہ جب بقر کہا جائے گا تو اس میں جاموس بھی آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر عربی کے اندر جاموس کے لیے الگ لفظ کیوں آیا؟ اس کا جواب میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھیں عربی ایک فصیح اور وسیع زبان ہے، اہل عرب کا یہ اسلوب ہے کہ وہ ایک ایک چیز کی کیفیت تھوڑی سی مختلف ہوتے ہیں نا، نام اس کے بدل دیتے ہیں۔ جیسے شیر کو عربی میں اسدن بھی کہتے ہیں، لیسن بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، شیر کے مختلف نام، سب کا مطلب شیر ہے، یہ نہیں کہ اسد کا مطلب شیر تو لیس کا مطلب دمبا ہے، سارے مانتے ہیں سب کا مطلب شیر ہے۔ تو جاموس بھی گائے کی ایک قسم ہے اور بقرن بھی گائے ہے۔ فرق کیا کیا کہ جو کالے رنگ کی گائے ہوتی ہے اس میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے عربی کا لفظ جاموس انہوں نے ایجاد کر دیا، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے لال ہے، نیلی ہے، آپ نے دیکھا ہے دیگر گائے کے رنگ مختلف، اب اس کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ، تو وہ ایک بہت زیادہ مشکل تھا، دشوار تھا، تو انہوں نے ان کے لیے بقرن کا لفظ رکھا، اور جو بلیک رنگ کی گائے ہے اس کے لیے جاموس کا لفظ رکھا، اور اللہ نے ان کی لغت پر قرآن نازل کیا، ان کی رعایت کی ہے۔ قرآن کا جو بھی لفظ آئے گا نا اس کا ترجمہ اہل عرب کی لغت کو دیکھ کر کیا جائے گا، کیونکہ قرآن ان کی زبان پر نازل ہوا ہے، اور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا، وہ دلیل کے لیے ان کی زبان کے لفظ استعمال کر کے ان کو سمجھاتے تھے کہ رب نے یہ فرمایا تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اب غیر مقلد جو وہابی ہیں، لمبی لمبی داڑھیوں والے، ان کے کلپ چل رہے ہیں، ان کی دلیل پتہ ہے کہ آپ کو ہنسی آئے گی، ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ جاموس یعنی بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، اور یہ علماء دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب ان کی دلیل یہ ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی بھینس کی قربانی نہیں کی ہے، تو لہذا بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ ان کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس کی قربانی نہیں کی، لہذا بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہ دلیل بالکل غلط ہے، اس لیے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو کرنا یا کسی کام کو نہ کرنا یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ حلال یا حرام کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کام سنت بن جائے، جب کسی کام کو نہیں کرتے تو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ کام سنت نہ ہو۔
رہی بات کسی کام کے جائز ہونے کی یا ناجائز ہونے کے، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ سبحان اللہ کی آواز۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی تو دلیل کون کو دینی ہے کہ وہ کوئی ایک حدیث بتائیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوگی، یا رسول اللہ نے کسی ایک حدیث میں یہ فرمایا ہو کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے یا کرو گے تو ہوگی نہیں۔ ایسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ البتہ بھینس کی قربانی رسول اللہ نے نہیں کی ہے، اس سے اتنا ثابت ضرور ہوتا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا سنت نہیں ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر یہ اصول لے لیا جائے کہ رسول اللہ نے جو بھی کام نہیں کیا وہ جائز نہیں ہوتا، تو اب آپ دیکھیں پلاسٹک کے برتن ہم خریدتے ہیں بیچتے ہیں، پلاسٹک میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، پلاسٹک کی چیزیں ہم لیتے ہیں بیچتے ہیں، پلاسٹک کے برتن ہم خریدتے ہیں بیچتے ہیں۔ اس دور میں کہاں سے پلاسٹک کی خرید و فروخت نہیں تھی، مٹی کے برتن بکتے خریدتے تھے۔ تو اب تو کوئی یہ کہے گا جناب رسول اللہ نے پلاسٹک کی چیزیں نہ خریدی ہیں نہ بیچی ہیں، اس لیے پلاسٹک کا کولر خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، پلاسٹک کی پلیٹ لینا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، یہ سب چیزیں حرام ہے۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا حرام مت کہو۔ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کو بیچنا خریدنا سنت نہیں ہے، جبکہ اس کا حلال ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ رب کے قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے۔ اب خرید و فروخت کی کوئی بھی قسم آئے گی تو آپ اگر اس کو سنت قرار دیتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ نے وہ خرید و فروخت کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے تو پھر اللہ کا اتنا فرمانا کافی ہے کہ ہم نے بیع کو حلال کر دیا، ہم نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا۔ اب اس میں کسی بھی قسم کی خرید و فروخت جبکہ وہ کسی حرام چیز کی نہ ہو، وہ ساری کی ساری خرید و فروختیں اسی حکم میں آئیں گی، جائز ہوگی، اللہ کے اسی قرآن کی آیت سے ثابت ہوگی۔ اسی طرح جب جاموس بقرن کے اندر آ گیا تو پھر بقرن کو جب اللہ نے قربانی کے لیے جائز قرار دیا ہے تو جاموس یعنی بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہوگا۔ سنت اگر ہم کہتے تو آپ سے مطالبہ کیا جا سکتا تھا کہ آپ کوئی حدیث بتائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ نے بھینس کی قربانی کی، تو لہٰذا یہ اعتراض غلط ہے کہ آپ لغت کی کتابوں سے، جب عربی کا لفظ ہے تو لغت سے ہی ثابت کریں گے، ڈاکٹر اقبال کے شعروں سے تھوڑی ثابت کریں گے، عربی کی لغت سے ہی ثابت کریں گے، تو لہٰذا عربی کی لغت سے ہی عربی لفظ کا معنی ثابت کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں من البقر فرمایا کہ بقر کی قربانی ہوگی، اور اہل عرب صدیوں سے، ہزار سال سے لکھتے آئے کہ بقر کے لفظ کے اندر جاموس بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے۔ لہذا قرآن اور لغت کے ملانے سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح گائے کی بیل کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔